من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کے 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورت آپ کے سامنے پڑھی گئی. قرآن کی سورتوں میں یہ 104 نمبر کی سورت ہے اور اس کے اندر ٹوٹل 9 آیات ہیں. بڑی مشہور سورت ہے. ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ سورت یاد بھی ہوگی، ہم نماز میں پڑھتے بھی ہیں. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی 2 بڑی کمزوریوں کی طرف اشارہ کیا ہے. انسان کی 2 کمیاں بتائی ہیں اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا وہ بھی بتایا. تو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اس سورت کریمہ پر غور کریں گے. آئیے پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے ہر عیب بیان کرنے والے کے لیے، نکتہ چینی کرنے والے کے لیے، غیبت کرنے والے کے لیے. الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشگی عطا کر دے گا، اپنے مال کی وجہ سے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو ضرور پھینک دیا جائے گا حطمہ کے اندر. حطمہ مینس ایسی جگہ، ایسی چیز جو انسان کو توڑ پھوڑ دے. عربی میں حتم یحتم کے معنی توڑ دینا، کوٹ دینا، پیٹ دینا. تو اس کو ایسی جگہ پھینک دیا جائے گا جہاں اس کی کٹائی ہوگی، اس کو توڑ دیا جائے گا، اس کو روک دیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، یہ اللہ کی آگ ہے جسے سلگایا گیا ہے، جسے بھڑکایا گیا ہے. الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، اور یہ آگ ایسی ہے جو انسان کے دل تک پہنچ جائے گی. انہا علیہم موصدہ، اور یہ آگ چاروں طرف سے بند رہے گی، پیک رہے گی. فی عمد ممددہ،
اور یہ آگ جہاں لگی ہوگی وہاں لمبے لمبے دروازے ہوں گے یا لمبے چوڑے ستون. آیت کریمہ کا پہلا لفظ ہے ویل. قرآن کی 2 سورتیں ہیں جو ویل سے شروع ہوتی ہیں. ایک یہ ہے سورہ ہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اور ایک دوسری سورت ہے سورہ مطففین، وہ بھی 30ویں پارے میں، ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے. ویل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ویل عربی زبان میں کسی کو دھمکی دینے کے لیے، کسی کو اس کا انجام بتانے کے لیے ویل کا لفظ آتا ہے. اب ظاہر ہے کہ دھمکی کوئی پاورفل، کوئی طاقتور انسان اپنے سے کمزور کو ہی دے گا. کہے گا کہ اگر تو نے فلاں کام کیا تو تیرا انجام بڑا بھیانک ہوگا. ایسا لوگ بولتے، دھمکی دیتے ہیں. ایک کمزور کو کوئی طاقتور دھمکی دے تو کمزور بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. یہاں اللہ دھمکی دے رہا ہے، اللہ اکبر. یہاں رب کائنات دھمکی دے رہا ہے، وعید کر رہا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہے، ویل ہے، تباہی ہے. اور ویل کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ جہنم کی ایک وادی ہے ویل. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم ہے، بھیانک انجام ہے، برا انجام ہے، ہر ہمزہ کے لیے اور لمزہ کے لیے. علماء کہتے ہیں کہ ہومزہ اور لومزہ کے بیچ میں ایک باریک سا فرق ہے. دونوں ایک چیز میں تو کامن ہے. ہومزہ کے معنی بھی عیب جوئی کرنا، غیبت کرنا، برائی کرنا، لومزہ کے معنی بھی وہی، لیکن دونوں میں باریک سا فرق ہے. ہومزہ کا مطلب ہوتا ہے اپنی ایکٹیویٹی سے کسی کی برائی کرنا، اشارے سے کسی کی برائی کرنا، ناک اور منہ بنا کر کے کسی کی برائی کرنا. اور لومزہ زبان سے کسی کی برائی کرنا. اور ایک قول یہ ہے اس لفظ کے بارے میں کہ ہومزہ کہتے ہیں کسی کے سامنے اس کی برائی کرنا، اور لومزہ کہتے ہیں کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا. تو غیبت، چغلی، بہتان، تہمت، عیب جوئی، نکتہ چینی، یہ تمام کی تمام چیزیں ان دونوں الفاظ کے اندر آ گئی. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. قرآن میں 2 ہی صورتیں ویل سے شروع ہیں، اور ایک کا تعلق لوگوں کے مال ہڑپنے سے ہے اور دوسرے کا تعلق لوگوں کی آبرو پر حملہ کرنے سے. اللہ کی نظر میں ایک مومن کی آبرو، ایک مومن کی عزت بہت بڑی چیز ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، کہتے میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ کے نبی خانہ کعبہ سے کہہ رہے ما اطیبک وما اطیب ریح، اے خانہ کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے. وما اعظم حرمتک، تیری حرمت، تیرا احترام، تیری رسپیکٹ کتنی زیادہ ہے. والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک، اے خانہ کعبہ ایک مومن کا احترام، ایک مومن کے جان اور مال کا احترام تیرے احترام سے بڑھ کر کے. اللہ، ایک مومن کی جان، ایک مومن کا مال، اے خانہ کعبہ، اے اللہ کے گھر تیرے احترام سے بڑھ کر کے. وَأَن نَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا، اور اللہ کے پیارے حبیب کہتے ہیں کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم مومن کے ساتھ اچھا گمان رکھیں. آج کہاں کوئی رکھتا ہے میرے بھائی؟ آج ہماری مجلسیں، ہمارے گھر، ہماری گدیاں، ہمارے کارخانے غیبتوں سے آباد ہیں. ہماری عورتوں کی گفتگو غیبت سے بھری ہے، ہمارے مردوں کی گفتگو غیبت سے بھری ہے. قرآن کریم کی یہ دوسری صورت ہے جو ویل سے شروع ہوتی ہے، اور اس میں کہا گیا کہ ہر غیبت کرنے والے کے لیے بربادی ہے. اللہ کے پیارے نبی نے صحابہ سے پوچھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، غیبت کیا ہے؟ غیبت ایک عام لفظ تھا عربی زبان میں، سب لوگ جانتے تھے، مگر صحابہ کو اپنی حد پتہ تھی. نبی پوچھ رہے ہیں تو صحابہ سمجھ گئے کہ اب غیبت کا کوئی الگ ہو سکتا ہے معنی ہو، تو صحابہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہمارے یہاں لوگوں کو اپنی حد نہیں پتہ ہے. عالم بیٹھا ہے، عالم کے سامنے جاہل فتویٰ دیتا ہے، یہ ہمارے یہاں عام رواج ہے. ہمارے یہاں 4 کتابیں جس نے پڑھ لی وہ علامہ سے کم اپنے آپ کو نہیں سمجھتا،
علماء بیٹھے ہوں، علماء سے مسئلہ پوچھا جائے کہ یہ چیز جائز ہے کہ ناجائز ہے، علماء کی زبان کانپ جائے، علماء اپنی زبانوں کو روک لیں، ایک جاہل کھڑا ہو کے کہتا ہاں ناجائز ہے میاں، ہاں میں جائز ہے میاں، یہ اپنی حد اور اپنی اوقات نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے میرے بھائی۔ انسان کو ہمیشہ اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ کسی چیز کو حلال کہنا، کسی چیز کو حرام کہنا، یہ شریعت کے اندر بولنا ہے، اور شریعت کے اندر بولنا یہ بڑی ہمت کی بات ہے، بڑی جرأت کی بات ہے۔ بڑے بڑے علماء کانپتے ہیں، ہمارے عام لوگوں کے پاس یہ تمیز نہیں ہے، یہ تہذیب نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول نے پوچھا مل غیبہ، غیبت کیا ہے؟ ہم اور آپ ہوتے تو پھٹ سے ٹپک پڑتے، ہاں غیبت تو بڑی مشہور چیز ہے، کسی کی برائی کرنا، کسی کا عیب بیان کرنا۔ صحابہ کرام کے اندر یہ خاص بات تھی، ان کو اپنی حد پتہ تھی۔ کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے، رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذکر کا آخا کا بما یکرہ، اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا جو اس کو برا لگے، اپنے مسلمان بھائی کا ایسا تذکرہ کرنا، ایسا ذکر کرنا جو اس کو برا لگے، یہی غیبت ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، اگر ہم اپنے بھائی کی جو برائی بیان کر رہے ہیں، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تب بھی کیا وہ غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا تبھی تو وہ غیبت ہے۔ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں اور تم اس کی برائی بیان کر رہے ہو، فقط بہتا، تو تم نے غیبت سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر کے بہتان لگایا ہے، جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ غیبت سے بڑھ کر کے گناہ ہے بہتان کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 26ویں پارے میں سورہ حجرات کے اندر معاشرے کے اندر اتحاد و اتفاق کو قائم رکھنے کی بنیادیں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم ایک دوسرے کا، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم اس کو ضرور ناپسند کرو گے۔ جب اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا تمہیں ناپسند ہے تو تمہیں غیبت کرنا کیسے پسند ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لما اڑی، جب میں سفر معراج پر گیا، مررت بقوم لهم اسفار من نحاس، میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، یخمشون بها وجوههم وصدورهم، اور اپنے تانبے کے ناخنوں سے وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے، اپنے سینے کو نوچ رہے تھے، اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہؤلاء الذین یقعون فی اعراض الناس، اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی آبرو پر حملہ کرتے تھے، ویاکلون لحوم الناس، یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، لوگوں کی غیبت کرتے تھے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہے اس انسان کے لیے جس کا مشغلہ یہ ہو جائے، جو شہد کی مکھی کی طرح نہ ہو، جو پھولوں سے رس نچوڑتی ہے، جو مکھی کی طرح بن جائے، جو ہمیشہ گندگی پر بیٹھتی ہے، جو ہو مزہ بن جائے، جو لو مزہ بن جائے۔ اچھا، اب جو دوسروں کی آبرو پر حملہ کرتا ہے، اللہ بھی اس کے اوپر ایک عذاب ڈال دیتا ہے، اللہ اسے بخیل بنا دیتا ہے۔ مال ہے اس کے پاس مگر ہمیشہ یہ خوف ہے کہ مال ختم نہ ہو جائے۔ الذی جمع مالا وعددا، یہ ہو مزہ کون ہے، یہ لو مزہ کون ہے؟ یہ وہ انسان ہے جو مال کو جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے، مال کے ختم ہونے کا ڈر۔ دیکھو مال کی محبت ایک تو نیچرل ہوتی ہے، سب کے اندر ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے مجھے مال سے محبت ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ مال سے محبت فطری ہے، سب کے اندر ہے، لیکن مال کی محبت لمٹ سے زیادہ ہو جائے، مال کی محبت اتنی زیادہ ہو جائے کہ آدمی اللہ کو بھول جائے، یہ غلط ہے۔ ورنہ مال تو بڑی ضروری چیز ہے بھائی، انسان اگر مالدار ہے تو یہ خراب بات نہیں، بڑی اچھی چیز ہے، مالدار ہونا چاہیے آدمی کو۔ ایک واقعہ یاد آیا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام لائے، پہلے تو بڑے کٹر دشمن تھے اسلام کے، اسلام لائے تو بڑے بہادر بھی تھے یہ، اور اللہ کے نبی کی ایک عادت تھی کہ جو جس کام کا اہل ہوتا تھا اللہ کے نبی اس کو وہ کام سونپتے تھے۔ نبی کے زندگی میں مصلے پر نماز پڑھانے کی اہلیت ابو بکر رکھتے تھے، تو یہ کام اللہ کے نبی نے ابو بکر کو دیا۔ اور کسی کو ڈرانے دھمکانے کی نوبت آتی تھی تو حضرت عمر کا اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ لینا کافی ہوتا تھا، وہاں اللہ کے نبی حضرت عمر کو اشارہ کرتے تھے۔ عمر کا اپنا کام تھا، ابو بکر کا اپنا کام تھا۔
تو اللہ کے نبی کے اندر یہ بہت بڑی صلاحیت تھی کہ اس سے کون سا کام لینا ہے. سماج کے اندر 10 طریقے کے لوگ ہیں، 10 ٹیلنٹ ہیں، 10 صلاحیتیں ہیں. ہر آدمی نماز نہیں پڑھا سکتا، ہر آدمی قاری نہیں بن سکتا، ہر آدمی حافظ نہیں بن سکتا، ہر آدمی مسجد میں جھاڑو نہیں لگا سکتا. تو جو جس کام کا اہل ہو اس کو وہ کام سونپا جائے، یہ بہت بڑا ٹیلنٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ ٹیلنٹ دیا. حضرت عمرو بن عاص بہت بڑے جرنیل تھے، کمانڈر تھے، لڑنے کی صلاحیت تھی. اسلام لے آئے. اللہ کے نبی نے کہا عمرو بن عاص میں تمہیں فلاں لشکر کا امیر بنا رہا ہوں، تمہیں جانا ہے، لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو سلامت رکھے گا اور تم ڈھیر سارا مال غنیمت لے کر کے آؤ گے، تمہیں بہت سارا مال ملے گا. حضرت عمرو بن عاص نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی میں نے اس لیے اسلام قبول نہیں کیا ہے کہ میں مال کماؤں. انما لم ارد بالاسلام، اے اللہ کے نبی میں نے اسلام کے ذریعے مال کمانے کا ارادہ نہیں کیا ہے، میں نے تو اس لیے اسلام قبول کیا ہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں، میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں، میں آپ کے ساتھ رہوں، مال کمانا میرا مقصد نہیں. تو پیارے نبی نے اس موقع پر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نے اما یا عمرو نے اما بالمال الصالح للرجل الصالح. اے عمرو بن عاص ایک بات یاد رکھو، مال اگر صحیح ہے اور آدمی صحیح ہے تو بہت اچھی بات ہے. یہ بڑا پیارا جملہ ہے، اس کو نوٹ کر لو. اما بالمال الصالح للرجل الصالح، مال اگر صحیح ہے اور آدمی اگر صحیح ہے تو بہت اچھی بات ہے. مال اگر خراب ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، تب بھی گڑبڑ ہے معاملہ، یا مال صحیح ہے آدمی گڑبڑ ہے تب بھی معاملہ خراب ہے. اگر مال صحیح ہے اور آدمی صحیح ہے تو اس مال کے ذریعے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. تو شریعت میں مال کمانا، تجارت کرنا، ٹریڈنگ کرنا، اعلیٰ سے اعلیٰ مکان بنانا، خوشحال زندگی گزارنا، یہ جائز ہے میرے بھائی، مطلوب ہے، مقصود ہے، شریعت میں حکم ہے اس کا. بلکہ اگر ایک تجارت کرنے والا تاجر سچا اور ایماندار ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سچا اور ایماندار تاجر نبیوں کے ساتھ رہے گا، صدیقین کے ساتھ رہے گا، شہداء کے ساتھ رہے گا. تو مال کمانا برا نہیں، مال کے چکر میں انسان اتنا پڑ جائے کہ نماز کا ہوش نہیں، اللہ کے ذکر کا ہوش نہیں، حلال اور حرام کا ہوش نہیں، اس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. الذی جمع مالا وعددا، یہ جو مال اکٹھا کرتا. اچھا مال کون سا مال؟ اللہ نے مالن کہا، عربی میں مالن نکرہ ہے، یعنی ہر طریقے کا مال اکٹھا کر، اس کو اس سے بھی پرواہ نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے. جیسے آج کل ہمارے نوجوان بہت سارے ایسے ایپ آ رہے ہیں جو جوا ہیں، سٹے بازی والے ہیں، کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے اس کے سے ریلیٹڈ بہت سارے ایپ آ رہے ہیں، ہمارے بہت سارے نوجوان اس میں انوالو ہیں. یاد رکھو میرے بھائی، یہ جو اتفاق سے آپ کو لکھپتی اور کروڑ پتی بنانے والے ایپ ہیں نا، یہ سارے کے سارے جوا ہیں. حلال میں بہت برکت ہے میرے بھائی، حلال تجارت کیجیے، اس طریقے کے جوا والے ایپ سے دور رہیے آپ. الذی جمع مالا وعددا، جو مال ہر طریقے کا مال اکٹھا کرتا ہے اسے گن گن کر کے رکھتا ہے. اور ایک بات یہاں پہ نوٹ کر لیجیے، مال کا کسی کے پاس زیادہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور کسی کے پاس مال کا کم ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے. مال کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت کے مطابق ہے. اللہ نے کافروں کو ارب پتی بنا کے رکھا ہے، بہت سارے مسلمان بیچارے موحد ہیں، مخلص ہیں اور غریب ہیں. وہ تو دولت کی جو تقسیم ہے وہ ایمان کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ تقویٰ کے اعتبار سے نہیں ہے. اللہ نے قرآن کے 15ویں پارے میں فرمایا، کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. ہم تو ہر ایک کو دیتے ہیں، ہم تو روزی ہر ایک کو دیتے ہیں، کافر کو بھی دیتے ہیں، مومن کو بھی دیتے ہیں، دنیا دار کو بھی دیتے ہیں، اور آخرت کے طالب کو. اللہ کی عطا پر، اللہ کی بخشش پر کس کا اجارہ ہے؟ اللہ کی عطا کو کون روک سکتا؟ اللہ سب کو روزی دیتا ہے. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ذرا دیکھو ہم نے دنیا میں کسی کو کروڑ پتی بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کا محلے میں سب سے اونچا مکان ہے، کوئی بیچارہ کرائے کے مکان پہ رہتا ہے. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے کیسے تم کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے دنیا میں. وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، لیکن اصل جو فرق ہوگا وہ آخرت میں ہوگا. یہاں تو فضیلتوں کا فرق ہے،
یہاں کسی کی لائف اسٹائل کا فرق ہے، مکان کا فرق ہے، دولت کا فرق ہے، لیکن اصل جو فرق ہوگا، جو تفاوت ہوگا، جو تفضیل ہوگی، وہ آخرت میں ہوگی. وہاں پتہ چلے گا کہ کس کا مقام زیادہ ہے، کس کا کم ہے. تو دنیا کی روزی روٹی اللہ اپنی ایک مخصوص حکمت کے تحت بانٹتا ہے. تو کسی کو اگر کسی اللہ نے مال دے دیا تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. ہاں، اگر وہ مال کے ساتھ ساتھ متقی ہے، نیک ہے، تو اس کا مطلب کہ اللہ اس سے راضی ہے. تو یہ مال اکٹھا کر رہا ہے، اس کو گن گن کر کے رکھ رہا ہے، اور کیا سمجھ رہا ہے؟ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے کام آئے گا. یحسب ان مالہ اخلدا، اس کا مال ہمیشہ اس کے کام آئے گا. کلا، ہرگز نہیں. اے انسان، تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرا مال ہمیشہ کام ہے. اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں کوئی امیر نہ مرتا اور سب غریب مر جاتے، مگر ایسا نہیں ہے. بہت سارے امیر بہت پہلے مر جاتے ہیں، بہت سارے غریب 80 سال 90 سال جیتے ہیں. تو زندگی کی جو تقسیم ہے اور عمر جو ہے وہ مال کے اعتبار سے نہیں ہے، اور کسی کا مال ہمیشہ اس کے کام نہیں آئے گا. کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، تیرا مال ہمیشہ تیرے کام نہیں آئے گا. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، تجھے پھینک دیا جائے گا حطمہ میں. اللہ کا ایک اصول ہے، اللہ کا ایک اصول ہے کہ جیسا عمل ہوتا ہے اللہ کے سزا ویسے ملتی ہے. یہ دوسروں کی عیب جوئی کرتا تھا، دوسروں کو تانے مارتا تھا، دوسروں کی غیبت کرتا تھا، دوسروں کے جذبات کو توڑتا تھا، دوسروں کے دل کو توڑتا تھا. آج اللہ اس کو حطمہ میں ڈالے گا، ایسی جگہ ڈالے گا جہاں اس کو توڑا جائے. کلا لیمبذن، اس کو پھینک، لینے کا ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا. عربی میں کسی کو بڑی حقارت کے ساتھ پھینک دیا جائے، اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے نبذ ینبذ. کلا لیمبذن فی الحطمہ، اس کو بڑی ذلت اور حقارت کے ساتھ حطمہ کے اندر پھینک دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی آگ ہوگی. اللہ اکبر. دنیا کی آگ میں اگر کوئی جل جائے اس کی باڈی دیکھنے کے لائق نہیں ہے. دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے، اور یہ وہ آگ ہے جو دنیا کی آگ نہیں، یہ اللہ کی اسپیشل آگ ہے. نار اللہ، یہ اللہ کی آگ ہے. دنیا کی آگ پیٹرول اور کوئلے سے جلا کرتی ہے، اور اللہ کی یہ آگ انسانوں سے جلے گی. وقودها الناس والحجارہ، انسانوں اور پتھروں سے جلے گی. دنیا کی آگ سے 69 ٹائم زیادہ خطرناک، تیز اور گرم ہوگی یہ آگ. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انہا فصلت علی النار ب69 جزءا، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز اور خطرناک ہوگی. اللہ اکبر. نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی آگ ہوگی جو جل رہی ہوگی، جو سلگ رہی ہوگی. انہا علیہم موصلہ التی تطلع علی الافئدہ، اور یہ آگ انسان کے دل تک پہنچ جائے گی. انسان کی تکلیف جب دل تک پہنچ جائے تو یہ موت کی علامت ہوتی ہے. بھئی جس میں کہیں درد ہے تو انسان بچ سکتا ہے، لیکن جب درد دل تک پہنچ جائے تب اس بات کی پاسبلٹی رہتی ہے کہ اب بچے گا نہیں. انسان کے اعضاء میں دل جو ہے یہ تمام اعضاء کا سردار ہے، دل اور دماغ. تو دل کا ذکر اللہ نے کیا. التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ انسان کے دل تک پہنچے گی، یعنی مرنے کی کگار پر پہنچے گا لیکن مرے گا نہیں. جہنم میں موت نہیں آئے گی. لا يموت فیہا ولا یحیا، ہر جمعہ میں سنتے ہیں آپ سورہ اعلیٰ میں، لا يموت فیہا ولا یحیا. جہنم میں مرے گا نہیں، نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا، نہ وہاں زندگی ہی ڈھنگ کی رہے گی نہ موت ہی آئے گی. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، موت ہر طرف سے اس کے پاس آئے گی لیکن وہ مرے گا نہیں. جہنم کے اندر موت نہیں آنے والی ہے. بار بار اس کو جلنے کی تکلیف دی جائے گی لیکن وہ ختم نہیں ہوگا. كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، جب اس کی چمڑی ایک مرتبہ جل جائے گی ہم دوسری چمڑی اس کے اوپر چڑھا دیں گے تاکہ دوبارہ اس کو جلنے کی سزا دیں. یہ کنٹینیو سلسلہ چلتا رہے گا، مرے گا نہیں وہ. التی تطلع علی الافئدہ. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ کفر اور شرک کا تعلق دل سے ہوتا ہے، انسان کا دل جو ہے، عقیدے کا تعلق دل سے ہوتا ہے. جب عقیدہ خراب ہے تو اس کا مطلب دل خراب ہے، تو جہنم کی آگ اس کے دل تک پہنچی. التی تطلع علی الافئدہ، اس کے دل تک پہنچی. انہا علیہم موصدہ، اور وہ آگ چاروں طرف سے پیک ہو. علامہ ابن عثیمین اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے رونے لگتے، کہتے سوچو کوئی کسی کمرے میں بند ہو اور اس میں آگ لگی ہو اور باہر سے کوئی دروازہ بند کر دے تو بیچارہ وہ تو جلنے کے پہلے تڑپ کے مر جائے گا. کیونکہ انسان کو جب یہ آس رہتی ہے نا کہ میں اس مصیبت سے نکل جاؤں گا
تو یہ آس اس کو زندہ رکھتی ہے، یہ امید اس کو زندہ رکھتی ہے. اور جب یہ امید ہی ختم ہو جائے کہ یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو انسان وقت کے پہلے مر جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا نقشہ کھینچا ہے. انہا علیہم موصدا، وہاں سے بھاگ نہیں سکتے، وہاں کوئی دروازہ کھولا نہیں ہوگا، وہ چاروں طرف سے وہ آگ پیک ہوگی، اسی میں جلنا ہے، اسی میں مرنا ہے، اسی میں تڑپنا ہے. انہا علیہم موصدا، وہ جہنم کی آگ چاروں طرف سے ان کے اوپر پیک ہوگی. فی امد ممددا، اور اس کے بڑے بڑے ستون ہوں گے، بڑے بڑے دروازے ہوں گے، وہ دروازے سب کے سب بند ہوں گے. جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، لہا سبت ابواب، سارے دروازے بند ہوں گے. تو یہ اس صورت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 درس دیا ہے. ایک تو یہ کہ ہم اپنی زبان سے، اپنی ایکٹیویٹی سے کسی کی عیب جوئی نہ کریں، حفاظت کریں. بعض سلف کہتے ہیں، امام بخاری کے بارے میں نے پڑھا، امام بخاری کہتے تھے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے، امام بخاری کا جو میدان ہے علم حدیث ہے، بھئی علم حدیث میں تو غیبت کرنی پڑے گی نا. بھئی حدیث ہم پڑھا رہے ہیں، حدیث کا درس دے رہے ہیں، حدیث روایت کر رہے ہیں. اب کسی راوی کی حدیث آئی اور راوی گڑبڑ ہے، شرابی ہے، زانی ہے، جھوٹا ہے، تو ہمیں تو کہنا پڑے گا نا جھوٹ بول رہا ہے وہ. امام بخاری حدیث کے میدان کے آدمی ہو کے کہتے ہیں میں نے آج تک کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات تھی. امام بخاری کی یہ خاص بات تھی کہ جب وہ کسی راوی پر کمنٹ کرتے ہیں تو نیگیٹو کمنٹ بھی بڑے ہلکے انداز میں کرتے ہیں. امام بخاری کسی راوی کے بارے میں اگر نیگیٹو کمنٹ کرتے ہیں یہ راوی صحیح نہیں ہے، تو امام بخاری کے جو الفاظ ہوتے ہیں بڑے سافٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر امام بخاری کہتے ہیں فیہ نظر، یہ جو راوی ہے نا اس کی روایت کو تھوڑا سوچ سمجھ کے لینا، اس کی روایت تھوڑا غور کر کے لینا. بس امام بخاری کا اتنا کہہ دینا ہے، باقی محدثین الرٹ ہو جاتے ہیں، اچھا یہ راوی گڑبڑ ہے، اس کی حدیث نہیں لینا ہے. یہ امام بخاری ہے. تو امام بخاری کہا کرتے تھے کہ مجھے اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں غیبت پر میری پکڑ نہیں ہوتی. میرے بھائیوں، کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ آج ہمیں اور آپ کو اس صورت کریمہ کی روشنی میں غور کرنا پڑے گا، کہیں ہم ہومزہ اور لمزہ میں تو نہیں. پھر دوسرا درس یہ دیا گیا کہ مال کو کماؤ، لیکن مال کے بارے میں کبھی یہ مت سمجھو کہ یہ ہمیشہ تمہارے کام ہے. یہ مال آج ہے کل نہیں رہے گا، اور ہم نے جو مال کمایا ہے وہ ہمارے بعد دوسروں کا ہو جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال، ولیس من مالہ الا ثلاث، لیکن اس کا مال تو بس 3 طریقے کا ہوتا ہے. ایک تو وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا، ایک وہ ہے جو پہن کے پرانا کر دیا، اور ایک وہ ہے جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آگے بڑھا دیا. بس یہی 3 مال ہے. کھا کے ختم کر دیا، پہن کے پرانا کر دیا، اور صدقہ کر کے آگے بڑھا دیا. اس کے علاوہ جو ہے سب لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانا ہے. یہ زمین، یہ جائیداد، یہ مکان، یہ دولت، یہ بینک، یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے میرے بھائی، کچھ لے کے نہیں جانا ہے. تو مال کے تعلق سے یہ تصور یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ مال ہمیشہ کام آئے گا، یہ جہنم میں لے کے جانے والا ہے. اس لیے اپنے مال کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اس صورت کریمہ کے اندر جو درس دیا گیا ہے اس پر غور کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو غیبت اور چغلی سے محفوظ رکھے. اللہ ایک دوسرے کی عزت و آبرو کے تعلق سے جو شریعت کی تعلیم ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس خطرناک آگ سے بچنے کی اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك